عوام ایک ہیجانی کیفیت میں گرفتار ہیں. روز صورتحال ہر گھنٹے ہر منٹ بدل رہی ہے. اور مجھے آج کہنے دیجئے کہ عمران نیازی خود کش بمبار بن کے آئین پاکستان پر گرنا چاہتا ہے، سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہر وہ اقدام کرنا چاہتا ہے جس سے آئین پاکستان کی روح پامال ہو. یہ آئین بڑی محنت سے بنا ہے اور جب آئین ٹوٹتا ہے، اس کی پامالی ہوتی ہے، تو پھر بنانا ریپبلک معرض وجود میں آتی ہے. اور یہی کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں، ایک مہینے سے کم عرصہ میں ڈالر جو ہے وہ 8 روپے بڑھ گیا ہے. کتنے روپے بڑھ گیا ہے؟ 8 روپے بڑھ گیا ہے. 1 روپیہ ڈالر بڑھتا ہے تو آپ کا بیرونی قرضہ جو ہے وہ کتنے ہزار ارب بڑھ جاتا ہے، آپ کو بہتر معلوم ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ زمیں بوس ہو چکا ہے. انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ زمین پر آ گیا ہے اور IMF کہہ رہا ہے کہ ہم کس سے بات کریں. ایسے معاملات جب ہوتے ہیں نا، میں کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنا چاہتا، لیکن ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک ایک دوراہے پہ ہے. میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، آج کرنا چاہتا ہوں. یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے. یہ ملک سپریم کورٹ کے معزز کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے. آج ہم سب پاکستانیوں کو اپنے ساتھ رکھ کر اس قربانی کو جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کے پاکستان کو بنانے کے لیے دی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، آج ان کی روحیں بھی پکار کر کہہ رہی ہیں ہم سب کو کہ آپ اس ملک کو بچائیں. اس ملک میں آئین اور قانون کا راج ہوگا تو ہم سب یہاں پر عزت کے ساتھ رہ سکیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہوگا، سپریم کورٹ میں پنجاب کے جو لیڈر آف دی ہاؤس کے الیکشن کے بارے میں ہیئرنگ چل رہی تھی اور وہاں پر اعظم تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کو نہیں کرانا چاہتے، اور کسی اور نے نہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو پنجاب کا چہرہ ہوتا ہے صوبائی حکومت کا، اس نے کہا جی ہم کل آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرائیں گے. پھر اسی اثنا میں جب یہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی سپریم کورٹ میں، تمام چینلز پر ٹکر چلے کہ اب اجلاس جو ہے وہ 6 کے بجائے 16 کو بلایا جا رہا ہے. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، میں اپنی بات مکمل کر لوں. پھر اعظم تارڑ صاحب نے کہا سپریم کورٹ میں کہ ہمارے ممبران جو 40 ہیں ان کو جو ہے وہ معطل کیا جا رہا ہے تاکہ پرویز الہی صاحب کا ووٹ پورا نہیں ہے تو وہ ہمارے ممبران کو معطل کر جو ہے کل کوئی دھاندلی کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب آپ میری بات دھیان سے سنیں. میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں، پاکستانی عوام سے اور بالخصوص پنجاب کی عوام سے، یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. جب آپ کے کاغذات نامزدگی بطور لیڈر آف دی ہاؤس جمع ہو جاتے ہیں، اس سے اگلے دن الیکشن ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے. وہاں پر اپنا جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر اپنا جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، تائید کنندگان کے نام لیتے ہیں اور پھر وہیں ڈائس سے اشارہ ہوتا ہے اپنا ٹریجری بینچز کو کہ ادھر جائیں. آپ کی فوٹیجز نکل آئیں گی. یہ وقت کا ہیر پھیر ہے، انشاءاللہ انکوائری ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. خواتین جاتی ہیں، حملہ آور ہوتی ہیں اور سٹیج پر ڈائس پر بیٹھے ہوئے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ کا سٹاف ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے اور چوری ان کو دیکھ رہے ہیں اور 6 منٹ میں کہتے جی
اجلاس ایڈجرن کرنا چاہتے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اسکیڈول اناؤنس ہوا اس کا یک نکاتی ایجنڈا تھا, اور وہ کیا تھا کہ آج لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے. میں نے کہا قوم سے, میں نے کہا کہ ہمارے نمبر قریباً 200 نمبر تھے ہمارے وہاں پر. پرویز الہی صاحب کے پاس عددی اکثریت ہوتی تو کیوں 6 منٹ میں اپنا اجلاس کو برخاست کر کے پتری گلی سے ہو لیتے. اگر نمبر ہوتے تو کہتے ہاں ابھی ووٹنگ ہونی چاہیے. پرویز الہی صاحب یہ آپ کا وتیرہ آج کا نہیں, یہ بڑے پرانے آپ کھلاڑی ہیں, بادشاہ ہیں ان چیزوں کے. جب اپنا جو ہے وہ آئین, قانون, اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں. میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آج بھی احترام کروں گا, لیکن حقائق کو سامنے رکھوں گا. آپ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کی گاڑی کو کندھوں پہ اٹھایا گجرات میں اور پھر عدم اعتماد کی تحریک کر دی. آپ وہی ہیں جو اپنا جو ہے دعائے خیر کر کر زرداری صاحب کو پھول اور مٹھائی دے کے آئے جب آپ کو متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا, اور اگلے دن آپ مکر گئے. یہ سیاست کا کیا عجیب کردار ہے پرویز الہی صاحب. آپ کیا اپنا جو ہے لوگوں کو میسج دینا چاہتے. گزارش اتنی ہے کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے 12 کروڑ عوام کا. کیا اس صوبے میں آج گھروں میں بھوک نہیں ہے, افلاس نہیں ہے؟ کیا بچے آج رات کو دودھ کے بغیر وہ نہیں جاتے پھر اٹھ جاتے؟ کیا مزدور دیہڑی دار جب گھر جاتا ہے کیا بچے رات کو بھوک سے دامن نہیں نوچتے کہ ابو روٹی کہاں ہے؟ کیا کسان آج کھاد کے لیے مارا مارا نہیں پھر رہا؟ تو یہ اس صوبے کو آئین اور قانون کے تحت آگے بڑھنے دیں. کل آباری ایکسپریس میں کیا ہوا, جتھا آیا اور اپنا جو ہے وہ خواتین بھی وہاں پہ موجود تھیں اور یہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے, ہوٹل کے اندر گھسنا چاہتے تھے. تو سپریم کورٹ کو ان سب چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. اگر نوٹس آج نہ لیا تو یہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے, اور یہ کہتا ہے نا کہ میری بندوق کے نشانے پر فنا ہے, یہ خدا نخواستہ لوگوں پر گولیاں برسائے گا. یہ عمران نیازی جو ہے جس نے خود کش بمبار کی جیکٹ پہن رکھی ہے اور جمہوریت کو یہ اپنا جو تاؤ بالا کرنے نکلا ہے, اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا, اس کا راستہ روکنا ہوگا, اس کو مثال بنانا ہوگا, اس کا محاسبہ کرنا ہوگا, اس کا احتساب کرنا ہوگا, ورنہ پھر پچھتاوا رہ جائے گا. ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں جب آئین اور قانون کا جنازہ نکلتا ہے, اور وہ جنازہ آج بڑی دھوم سے نکل رہا ہے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو معاف نہیں کریں گی ہمیں کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے, اور مجھ سمیت سب اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے, گناہگار ہوں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے. معیشت ڈاواڈول تھی, آج زمین بوس ہو گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج کا میں نے بتا دیا آپ کو, ڈالر کا میں نے آپ کو بتا دیا. کیا بنے گا اس ملک کا, کہاں سے روٹی کھائیں گے ہم؟ میں پرویز الہی صاحب کو وارن کرنا چاہتا ہوں, کل بھی کیا تھا, آج بھی کیا ہے, کہ پرویز الہی صاحب ہوش کے ناخن لیں. یہ گنڈاسا لے کے جو آپ نکلے ہیں نا, ہمارے پاس بھی گنڈاسا ہے, لیکن ہم آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. کل وہاں پہ جتھا آیا نا, وہ تو چند اپنا 50 لوگ تھے, انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. پھر جب 10,000 مسلم لیگ نون کا کارکن وہاں پہ آئے گا, وہاں پہ جو کچھ تو خون ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ جو ایم پی ایز ہے وہ ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں؟ کیا پرویز الہی اس صوبے کے اسمبلی کا کسٹوڈین نہیں؟ یہ اپنا جو ہے اسپیکرشپ اس لیے لی تھی کہ اپنا وہاں پر خود اپنی ناک کے نیچے توڑ پھوڑ کرائے اور پھر کہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا کہ وہاں پر میز ٹوٹے ہوئے ہیں. او بھائی یہ آئین ٹوٹ رہا ہے, آئین کا مذاق بن رہا ہے. کرونا میں یہی پرویز الہی جو تھا اس اپنا ادھر ہوٹل میں اپنا اجلاس کرایا. آج کہہ رہے جی کہ اپنا جو آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے, لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہے اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو کوئی نہیں ہے اتنے دنوں سے, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اور کہہ رہے ہیں جی کہ اجلاس نہیں ہو سکتا کہ میز ٹوٹے ہوئے. ان کی نیتیں خراب ہیں, ان کے دل میں چور ہے. یہ اقتدار کی جنگ لڑتے لڑتے آج آئین پاکستان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ. میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے, یار میں وزیر اعلیٰ بن کر کیا کروں گا اس ملک میں جب یہاں پر آئین اور قانون جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے. لوگ ہنس رہے ہیں ہم پر, ہمارے دشمن آج خوش ہو رہے ہیں. آج اپنا جو ہے وہ وفاق میں
جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی، آج یہ ساری اپوزیشن غدار بن گئی ہے. بلوچستان کے قائدین ہیں، مینگل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ آج قومی اسمبلی کے پوڈیم پر بانٹے جا رہے ہیں. یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ کون جوڑے گا؟ یہ قوم آگے زخم خوردہ ہے، انتشار ہے. اگر یہ انتشار جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا تو سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سب اداروں کو، عدالت کو، سیاسی جماعتوں کو بڑے مدبرانہ طریقے سے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، ورنہ تاریخ اور عوام معاف نہیں کریں گے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم تیار ہیں. پرویز الہی صاحب، کل عدالت عظمیٰ میں آپ کی صوبے کے ایڈوکیٹ جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کل آئین اور قانون کے مطابق اجلاس ہم کریں گے، اور یہ آئینی ذمہ داری ہے. کل ہم سب ممبران وہاں پر آئیں گے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام دیکھے گی، اس صوبے کے 12 کروڑ لوگ دیکھیں گے کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر معزز رکن کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے. تو جب وہاں پر کھیل تماشا ہوگا، پرویز الہی صاحب گنڈاسے کی سیاست کریں گے، تو کم از کم قوم دیکھے تو صحیح نا کہ وہ چہرے کون سے ہیں جو آج جمہوریت کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں. وہ چہرے کون سے ہیں جو خود ہی اسمبلی میں توڑ پھوڑ کر اور سن لیں میری بات، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے، خود ہی توڑ پھوڑ کرتا ہے اپنی ناک کے نیچے اور خود ہی اپنا جو ہے سسپینڈ کرتا ہے. پرویز الہی صاحب، عوام کا راج ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر لیڈر آف دی ہاؤس عوام کے معزز نمائندوں کی اکثریت کے ساتھ منتخب ہوگا، لیکن یہ جو آپ کی جو ڈمی انکوائری ہے یہ انکوائری نہیں ہوگی. انشاءاللہ جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ آپ کی انکوائری کریں گے اور عوام کے سامنے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کریں گے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا. اور میں بڑا عاجزی سے، اللہ سے ڈر کر میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ کل اگر پرویز الہی کے پاس عددی اکثریت ہے، میدان میں آئیں، نمبرز لے کے آئیں، جو جمہوریت کا اصول ہے. اگر اکثریت آپ کے ساتھ ہوئی، خوش دلی سے میں آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس قبول کروں گا. لیکن اس چکر میں کہ جی بس میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس صوبے کی عوام کے ساتھ ظلم نہ کرو یار. آگے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، عوام کی امیدیں بیچ چوراہے ٹوٹ چکی ہیں. نوجوانوں کے خواب، وہ 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھر کا جو وعدہ کیا تھا، وہ بیچ چوراہے چکنا چور ہو چکے ہیں. یہ قوم رو رہی ہے، بلک رہی ہے. اور میں بتا دوں، اس عوام کا مسئلہ یہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، اس عوام کا مسئلہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نہیں ہے. اس عوام کا مسئلہ روٹی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. اس طرف آج توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اور سفارتی تعلقات جو ہیں وہ پہلے ہی بہت لوس ایپ پہ. عمران نیازی نے خودکش بمبار بن کر سفارتی تعلقات کا بھی جنازہ نکال دیا ہے، اور سٹیٹمنٹس پہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکہ سے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. او بھئی، یہ ملک ہے؟ یہ ملک ایسے چلتے ہیں؟ یہ وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم ایسے اپنا جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں؟ کو ملک کو قوم کا کوئی پرواہ نہیں. عمران نیازی، آج تمہاری انا آئین پاکستان سے بڑی ہو گئی. آج تمہاری پسند ناپسند جو ہے پاکستان سے زیادہ عزیز ہو گئی. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. انشاءاللہ اس صوبے میں جو بزدار نے جو تمہارے بقول وسیم اکرم پلس جو کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں، اس کا بھی احتساب ہونے والا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کون بنی گالا سے فون کرتا تھا، اربوں کی کرپشن ہوتی تھی. اور آج کیا فورن فنڈنگ کیس چیخ کر نہیں کہہ رہا کہ ثبوتوں سمیت یہ سعد رفیق صاحب کو اپنا جو ہے اتنی دیر ناحق اندر رکھا، رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر منشد کا کیس بنا دیا. ثبوت تو ملا کوئی نہیں. 4 سال بیت گئے. یہ اللہ کا قانون ہے.
کہ تم پکڑے گئے ہو تو ثبوتوں سمیت پکڑے گئے ہو. آج توشہ خانہ میں لاکھوں ڈالر کے تحفے تم نے چھپائے. وہ بھائی تلاشی کرتے تھے, 4 سال تلاشی لے لی, سب کو جیلوں میں ڈال دیا, اپنی انا کو تسکین تمہاری نہیں ملی. اب تمہاری تلاشی کی باری آئی ہے تو پتلی گلی سے تم گھوم رہے ہو. کان کھول کے سن لو عمران نیازی, میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. یہ جو عوام کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا نا, سب باغ دکھا کر, عوام تم سے تمہارے ایک ایک جرم کا حساب لیں گے. تمہیں توشہ خانے کا, تمہیں فورن فنڈنگ کیس کا حساب دینا ہوگا. اس صوبے کے ساتھ جو تم نے سازش کی بزدار کو لگا کر, تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. تمہیں کہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا. اور تمہارے اپنے گورنر سرور صاحب نے جو عوام کے سامنے راز افشاں کیے کہ مجھ پہ پریشر تھا کہ خلاف آئین کام کرو, اور ان کی جو اپنا جو کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ مجھے خوشی ہے کہ میں آج گورنر تو نہیں رہا لیکن کسی غیر آئینی اقدام کا میں مرتکب نہیں ہوا. علیم خان صاحب جو تمہارے اپنے دستے راز تھے, کل جو انہوں نے ہوشر با قرآن کی داستانیں عوام کے سامنے رکھی ہیں, اس کے بعد بھی تم اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے باز نہیں آ رہے. اس کے بعد بھی تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے, کوئی شرم, کوئی لحاظ نہیں. انشاءاللہ ان لوگوں نے اللہ کے فضل سے عبرت کا نشان بننا ہے, کیونکہ آج عوام دکھی. تم نے اللہ کی مخلوق کو اس کا دل توڑا ہے, اس کو دکھایا ہے, اس کو روٹی کے لیے, آٹے کے لیے, چینی کے لیے, کھاد کے لیے ترسایا ہے. کسان رو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم صبر و تحمل سے آئین اور قانون کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن میں نے پھر مدبانہ گزارش کرتا ہوں عدالت عظمیٰ سے کہ اگر ہماری خواتین کو, ہمارے بزرگوں کو, معزز مہمان کو ہوٹل میں جتھوں کی صورت میں وہاں پہ جا کے تنگ کیا جائے گا تو پھر ہمارے ورکر بھی جذبات میں آئیں گے, اور خدا نخواستہ کوئی ایک نقصان بھی جان کا ہو گیا تو ذمہ دار جو ہے عمران نیازی اور پرویز الہی ہوگا. میں نے عوام کو اور صوبے کو آپ کی وجہ سے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں. اس کے بعد ذمہ داری اولین حکومت کی ہوتی ہے, اور یہاں پر بیٹھے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں, اور اسپیکر کو کسٹودین آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے, لیکن جو کھلواڑ پرویز الہی نے رچایا ہے انشاءاللہ اس کا یوم حساب آئے گا. کل جو پنجاب اسمبلی کا ہونا تھا وہ 16 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا. یہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے. یعنی 6 منٹ میں جو اجلاس بلایا گیا تھا لیڈر آف دا ہاؤس کا, وہ 6 منٹ میں ایڈجرن کر دیا گیا. نمبر 1, اس میں ایجنڈا ایک ہی تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے. پھر انہوں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی 6 کو ہم اب کریں گے. غیر آئینی کام کیا, غیر قانونی کام کیا. اب 6 کو اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں دی. کس نے دی؟ میں نے نہیں دی, سعد رفیق صاحب نے نہیں دی, عطا طاہر صاحب نے نہیں دی, رانا ثناء اللہ صاحب نے نہیں دی. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہم جی آئین و قانون کے مطابق کل انتخابات کرائیں گے. سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے اسٹیٹمنٹ ہے. ابھی وہ اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی, ابھی میں اس کو ڈائجسٹ کر رہا تھا, اور وہاں سے آ گیا جی کہ یہ اجلاس 6 کے بجائے 16 کو کر دیا گیا. اور کتنی بھونڈی گراؤنڈ ہے, وہ فرنیچر ٹوٹ گیا. او بھائی یہاں پہ آئین ٹوٹ رہا ہے, تمہارے دلوں کے اندر کلک ہے, تم اس اپنا قوم کے ساتھ, آئین کے ساتھ گھناؤنا مذاق کر رہے ہو. تو سپریم کورٹ کو آج اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور میں نے بتا دیا ہے کہ کل بطور قائد حزب اختلاف اپنے تمام معزز اراکین کے ساتھ میں کل اسمبلی میں جاؤں گا, اور آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ وہاں پر آئیے, اپنا جو ہے وہاں پر عددی اکثریت گنیں جو 3 کو بھی پوری تھی, اور کل بھی انشاءاللہ پوری ہوگی. اس کے بعد پھر اگر انہوں نے آئین اور قانون کا جنازہ نکال کر اسمبلیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں, اقتدار ان کو اتنا عزیز ہے, تو کل پھر عوام کے سامنے میدان لگے گا. ایک منٹ, اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں اور اس کو ہائی لائٹ بھی کریں کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اس نے آن بہاف آف پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بیان دیا ہے, اور اس کے سپریم کورٹ
کے سامنے بیان دینے کے کوئی 25 منٹ بعد جو ہے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دی ہے. تو یہ سپریم کورٹ جو ایک آئینی طور پہ سب سے بڑا جو ہے وہ ادارہ ہے اس کے یعنی اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور یہ صریحاً توہین عدالت ہے. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس میں صرف ایڈ یہ کروں گا، وہاں پہ سپریم کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے، یہاں پہ عمران نیازی گورنر کو بلا کر، پرویز الہی کو بلا کر، یعنی آئین کے خلاف تو سازش کر ہی رہا ہے. یعنی یہ پیرلل عدالت چل رہی ہے پھر عمران نیازی کی. ادھر سپریم کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دے رہی جی کل اجلاس آئین اور قانون کے تحت بلایا جائے گا، اور عمران نیازی کی عدالت جو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں مانتے، ہم اپنا سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے، اپنے ایڈوکیٹ جنرل کی سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے، ہم نے اجلاس 10 دن کے لیے مؤخر کر دیا. یہ میں عدالت عظمیٰ کو بڑی عاجزی سے فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسی مثالیں قائم کر رہے ہیں. انور صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا کہ سوچی سمجھا کوئی پلان کے تحت ہے؟ کیونکہ اب تمام اپوزیشن تو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں، وہ جو ایک فورن پلاٹ ہے اس کی بات آ کے کریں، جو بھی سیکورٹی کونسل میں جو اس کی میٹنگ آف دا منٹس ہے اسے ڈسکس کریں، ان کا خاموش ہونا. کیا اسے سمجھتے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ بھی یہاں ایک پلان ہے؟ ساتھ اس کے ساتھ ایک ایڈ بھی کر لیجیے گا، کیا اپنا حق لینے کے لیے ٹی ایل پی کی طرح لاک ڈاؤن کرنا اور چھتوں کی طرف باہر نکلنا وہی بھی پاکستان میں رہ جائے گا؟ جی خواہش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ نے سیکرٹری ڈیفینس کو طلب کیا ہوا ہے. ہمیں سیکرٹری ڈیفینس صاحب جو ہے ان کی وہاں پہ پیشی کا اور ان کی بات کا انتظار کرنا چاہیے، اور عدالت بہتر جانتی ہے وہ کیا سوال کرے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ کون سی غیر ملکی سازش ہوئی ہے. کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی. یہ عمران خان کی ناکامی اور اس کی بدنظمی اور اس کی لوٹ مار اس کی حکومت کے دور کی جو ہے، جس کے نتیجے میں بھوک اور بے روزگاری بڑھی ہے، یہ اس کے نتیجے میں عدم اعتماد آئی ہے. اور آپ سب گواہ ہیں کہ پوری قوم کا پریشر تھا اپوزیشن پہ، بلکہ شکایت لوگ کرتے تھے کہ آپ لوگ اس حکومت کو نکالتے کیوں نہیں ہیں. تو یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ عوامی دباؤ ہے جس نے ہم سب کو اس بات پہ لا کے مجبور کیا ہے کہ ہم عمران خان کو نکال لیں اور اس نحوست سے پاکستان کی جان چھڑائیں. ایک صبر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے ہیں، مزاری صاحب. وہ چونکہ اس وقت پریزائڈنگ آفیسر، ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں بجا طور پہ کہ وہ جو کمٹمنٹ اور انڈرٹیکنگ دی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے گورنمنٹ آف پنجاب کے بہاف پہ سپریم کورٹ پہ، وہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوں گے، اور وہ قاعدے کے مطابق کل اجلاس کی صدارت فرمائیں. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ آ چکی ہے کہ کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا. جو مرضی یہ 2 نمبر کمیٹیاں بنا کے پرویز الہی صاحب خود ہی توڑ پھوڑ کروا کے تو یہ اس پہ کوئی وہ پروسیڈنگ کرتے رہے، مگر جو صاحب پریزائڈنگ افسر ہیں دوست مزاری صاحب، یہ ان کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے، جمہوری ذمہ داری ہے کہ کل وہ چیئر کریں اجلاس کو، وہاں پہ الیکشن ہو، کسی ممبر کو ووٹ کے حق سے محروم نہ کیا جائے. اور یہ جو آج غیر قانونی کام عمران نیازی نے سازش کر کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کروایا ہے، جس میں اب گورنر ہاؤس بھی ملوث ہو گیا ہے، اس سے ڈپٹی اسپیکر صاحب اجتناب کریں، کیونکہ یہ ضابطہ ان پر بھی ورنہ لگے گا. اور ان دی لائٹ آف دی کمٹمنٹ ان سپریم کورٹ وہ نوٹیفیکیشن کو وڈرا کریں. اور اس نوٹیفیکیشن کو جیسے کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا، میرے منہ کی بات کی ہے، اسے جو ان پر دباؤ ڈال کر ہماری اطلاع کے مطابق ایک نوٹیفیکیشن کروایا گیا کہ 6 کا اجلاس 16 کو ہوگا، اسے انہیں وڈرا کرنا چاہیے. ایسا ہی دباؤ پہلے یہ گورنر صاحب پہ بھی ڈال چکے ہیں، جس کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اور گورنر صاحب اس پہ ایک سٹینڈ لے چکے ہیں، علیم خان صاحب ایک سٹینڈ لے چکے ہیں. اب ڈپٹی اسپیکر صاحب کو قانون اور قاعدے کے مطابق چلنا چاہیے. ایک منٹ میں آپ کی توسط سے پاکستانی قوم کو اور بالخصوص اس صوبے کی عوام کو، انتظامیہ کو، اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ بطور قائد حزب خلاف میں آئین پر پوری طرح کروں گا. سپریم کورٹ معزز ہے میرے لیے، ججز قابل احترام ہیں. آج جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے
ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی طرف سے کہ کل اجلاس آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. میں کل پنجاب اسمبلی جاؤں گا, اپنے معزز ممبران کے ساتھ جاؤں گا, اور پھر کیمرے کی آنکھ وہ سب کچھ دکھائے گی کہ کیسے یہ اپنا جو ہے وہاں پر اگر کھیل تماشا رچاتے ہیں یا پھر یہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کراتے ہیں. اور اگر وہاں پر پرویز الہی صاحب آپ نے آئین کے خلاف کوئی اور سازش وہاں پر کی تو پھر قوم جو ہے کیمرے کی آنکھ سے آپ کا اصل چہرہ دیکھے گی. اور میں اگر ایک ایڈ کر دوں. آج عمران خان صاحب لاہور میں ہیں. انہوں نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی ہے, اور مجھے جو بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں 70 افراد اس میٹنگ میں نہیں تھے. آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کی کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے, اراکین کی تعداد بہت کم تھی, 70 افراد اجلاس میں نہیں گئے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ پرویز الہی صاحب سے مل کے احکامات جاری کیے کہ اجلاس آگے کر دیں. اگر نمبر پورے نہیں ہیں تو رونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر نمبر پورے نہیں ہیں تو لیٹ کے چیخے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. میدان بھی یہاں پہ ہے, گھوڑا بھی یہاں پہ آئے اور مقابلہ کرے. اور میں لاہور کی ایڈمنسٹریشن کو, یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہے, وزیر اعظم نہیں ہے, ادھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے لیٹر لکھ دیا گیا ہے, ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. آپ سرکار کے ملازم ہیں, آپ ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں. ہمارے کسی پنجاب اسمبلی کے ممبر کو گرفتار کیا گیا, ہم نہ صرف سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ میں جائیں گے, آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی بھی درخواست دیں گے. خاطر جمع رکھیے گا, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئین و قانون کے مطابق آپ ایکٹ کریں. پنجاب اسمبلی میں میڈیا کا داخلہ ایک جھگڑا کروا کے کیوں بند کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ یہ کالے کرتوت کرنے تھے پرویز الہی نے, جو اپنے فرزند کو کروڑوں روپے کی بوریاں دینے کے باوجود ممبر کی تعداد پوری نہیں کر سکتا. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کروڑ نہیں, آپ ارب پہ لے جائیں, خرب پہ لے جائیں, لوگ نہیں بکتے. آپ کے باوجود اس بات کے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کروڑوں روپے کی بوریاں دی ہیں, اس کے باوجود ممبر نہیں بک رہے, آپ کی تعداد پوری نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے. ان کالے کرتوتوں سے, اس کالے دھندے سے باز آ جائیں. یہ گجرات کی ضلع کونسل نہیں ہے, یہ پنجاب کی اسمبلی ہے. اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کو پنجاب اسمبلی کا ایکسس دیا جائے, رپورٹرز کو, جرنلسٹ کو, اینکر پرسنز کو پنجاب اسمبلی کے دروازے کھولے جائیں. یہ کوئی ہٹلر کی اسمبلی نہیں ہے, یہ ایک ایوان ہے, یہاں لیجسلیشن ہوتی ہے. یہ میڈیا کا ایکسس بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دھاندلی کرنی تھی. جب کیمرے اندر ہوں گے تو پتہ لگے گا توڑ پھوڑ کس نے کی ہے. میں پرویز الہی صاحب, میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ ہمارے کسی ممبر نے کوئی شیشہ نہیں توڑا. آپ اور آپ کے بیٹے آپ کے قرآن پہ حلف دے دیں کہ یہ کالا کرتوت آپ نے نہیں کیا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ عمر کے اس حصے میں آ کے آپ میزیں توڑواتے ہیں اور پھر دوسروں پر الزام کرتے ہیں. یہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا کیس بھی اسٹرانگ ہے, میرٹ کے اوپر ہے. اور آج جج صاحبان کی آبزرویشنز آئی ہیں کہ یہ الیکشن کروایا جائے. آپ کا ایڈوکیٹ جنرل ایک بات کرتا ہے, آپ ایک اور بات کرتے ہیں. یعنی ایڈوکیٹ جنرل کو تو بتا دیتے ہیں, وہ لا افسر ہے, جو بھی صوبے کا موقف ہے وہ قانونی طور پہ ایڈوکیٹ جنرل نے دینا ہے. آپ نے اس کو نہیں بتایا. اور یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں, ڈپٹی اسپیکر صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کیا جائے. آپ نے آج آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے. سپریم کورٹ کی آبزرویشن آنے کے فوراً بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکتا تھا. بہت شکریہ. کل اجلاس ہونا چاہیے, کل اجلاس ہونا چاہیے. بالکل. میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. یعنی یہ جو کل اپنا ڈرامہ رچایا گیا, وہ بھائی اے سی آپ نے بند کیے روزے داروں پر, واش رومز آپ نے بند کیے روزے داروں پر, وضو بھی نہیں کر سکتے تھے, گرمی میں وہاں بیٹھے رہے.
ख़वातीन हमारी अपना जो है वहाँ पर अंधेरे के अंदर फर्श पे बैठी रहीं और बाद में अपना जो है हम सबर शुक्र करके रोज़ा खोल कर चले गए, फर्नीचर तोड़वा दिया। अब तैयारी है कि मुअत्तल करें। तो आवाम गवाह है कि आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने स्टेटमेंट दी है, जब आज़म साहब ने कहा जी कि हमें ख़बर मिल रही है कि हमारे लोगों को इस झूठे इल्ज़ाम में परवेज़ इलाही जो है वो मुअत्तल करेगा, तो एडवोकेट जनरल ने कहा जी कि ये गलत है, ये ऐसा हम कुछ करने नहीं जा रहे। तो आप ज़रा जमा खातिर ज़रूर रखें, ये बड़े अहम दिन हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इस बहरान को हल करने से जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें बड़ी अहम हैं। ओहदे बड़े छोटे होते हैं, मुल्क को कौम का जो अपना मुफाद है वो सबको अजीज़ रखना चाहिए, इससे बाला तरफ होकर सोचना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम पुरअमन लोग हैं, जमहूरियत के अंदर बिलीव करने वाले लोग हैं, आइन को मानने वाले लोग हैं, कोई गैरानी काम नहीं करेंगे। आपको बताना था कि हकाइक ये हैं और इंशाअल्लाह ताला जीत जो है अल्लाह ने चाहा तो जमहूरियत की होगी, हक की होगी, आइन की होगी, आवाम की होगी। आखिरी सवाल आपके पास जो है वो ऑलरेडी जो है वो पूरा है ऑलमोस्ट, लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रेज हो रहा है, जिसका एतराज भी उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली, कि आप लोग एक पार्टी, एक ग्रुप ऐसा जिसे आप जो है वो लैंड माफिया कहा करते थे, एक को चीनी चोर कहा करते थे, तो क्या उन्हीं का सहारा लेकर जो है वो आप इस इलेक्शन को जीत रहे हैं, दोबारा जो है वो लीडर ऑफ द हाउस बनने जा रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है? इसको बता दीजिए। और दूसरा ये बता दीजिए क्या उनके साथ बाद में आप सीट एडजस्टमेंट भी करने जाएंगे? ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है। देखें, हम सब ख़ताकार लोग हैं, इसलिए कहता हूँ कि मैं आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने जमहूरियत पर एहसान किया, मिसाक़ जमहूरियत किया और एक नया आगाज़ हुआ। ये साद रफ़ीक साहब बैठे, भरी पार्टी मीटिंग्स में हम कहते थे कि लोग हमें ताने देते हैं कि आप फ्रेंडली अपोजिशन हैं। पीपल्स पार्टी जब अपना इक़्तिदार में थी, वहाँ पर सेंटर में, और बिजली के अंधेरे थे और लोड शेडिंग थी और हम सूबे पंजाब में बैठे थे, तो नवाज शरीफ साहब एक बात कहते थे कि हम अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, हमने कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं करना। जब गुजरांवाला गया अदलिया बहाली का लॉन्ग मार्च, लोगों ने कहा गाड़ी में बैठे हुए कि मियाँ साहब आगे आएँ, अपना वफाक में हुकूमत का खात्मा भी होगा। इमरान खान ने भी मैसेज दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हमारा हदफ था कि हमने अदलिया को बहाल करना है, गुजरांवाला से हम वापस लौट आए। आज भी मैं यही बात करता हूँ कि हमें इस मुल्क का एहसास है, सियासत में एक दूसरे के हरीफ होते हैं, सियासत में इल्ज़ाम तराशी होती है, लेकिन अब आप मुझे आज दिल पे हाथ रख के बताएं, किसी एक आदमी का, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कोर्ट में कहा कि यार वो वीडियो दिखा दो जहां पे मैं हीरोइन अपनी गाड़ी में रखवा रहा हूं, और वहां पे कुरान पे कसम उठा ली कि भाई राना सनाउल्लाह की गाड़ी से हीरोइन बरामद हुई है। साद रफीक को कहा जी करप्शन की है, कब्जा किया है। आज तक 4 साल हो गए, ये भी पेशियां भुगत रहे हैं, मैं भी पेशियां भुगत रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब ने पेशियां भुगती हैं, शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा जेल करेंगे, मरियम बहन अपना पेशियां भुगती हैं, सबूत नहीं मिला। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो चूहा भी नहीं निकला, मच्छर भी नहीं साबित कर सका ये। लेकिन ये मुकाफत अमल है कि फॉरेन फंडिंग में और तोशा खाना में ये पकड़ा गया है, इसकी तलाशी इंशाल्लाह होगी। तो गुजारिश ये है कि हम इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें और इस पाकिस्तान को बचा लें, वो बहुत बड़ा एहसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ, ये मुल्क 74 साल में जो जिस दुराए पे आगे खड़ा हो गया है, ये आप ही ने इस मझधार में से इस मुल्क को निकालना है। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हमारा हामी नासिर हो, और हमजा शहबाज को कामयाब नहीं होना, शहबाज शरीफ को कामयाब नहीं होना, इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को कामयाब होना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को कामयाब होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपको, आपके समझते हैं इमरान खान की सजा क्या बनती है? जी, जो इमरान खान ने अब तक किया है, आइन को तोड़ा है, उनकी सजा क्या बनती है? आपने कहा कि आपको सीएम के होते की आइन में लिखी हुई है। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो प्राइम मिनिस्टर के
عہدیدار ہیں, آپ سی ایم کے یہاں پہ ہیں, تو آپ کے علاوہ پارٹی میں کوئی اس طرح کا بندہ نہیں جس کو آپ اچھی بات کی وہ کر سکیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ 6 کو سیشن ہے, لیکن اب 6 کی بجائے 16 ہو گئی ہے, تو کتنی دیر تک ہوٹل میں رکھیں گے ایم پی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. دیکھیں, عہدے جو ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں, آتے ہیں, شکلیں لوگوں کو بھول جاتی ہیں. مجھے آج اپنے اللہ کا شکر ادا کر کے مجھے اگر فخر ہے نا کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں جس نے 18 سال کی عمر میں جیل کاٹی, اور جب 6 مہینے کی جیل کاٹی تو عدالت نے کہا کہ اس کی تو عمر نہیں تھی, اور کواشٹ کیا گیا میرا کیس. 1 سال میرا پڑھائی کا ضائع ہو گیا. 10 سال مجھے مشرف دور میں یہاں پر یرغمال بنا کے رکھا گیا. اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکا. اپنے دادا کی میت کو لحد میں میں نے قبر میں اکیلے اتارا, دوسرا کوئی خاندان کا فرد نہیں تھا. میرے والد کینسر کی جنگ لڑ رہے تھے, اور اپنا جو ہے وہ انہوں نے خط لکھا کہ بیٹا میں ابھی آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں, اگر زندہ نہ بچا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے. 10 سال, اب 22 مہینے جیل کاٹی. سعد رفیق صاحب نے جیل کاٹی. تو اگر جماعت نے میری اپنا ایک سیاسی کارکن کے ناطے مجھ پہ اعتماد کیا, اور جماعت نے نواز شریف صاحب کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی جماعت کا, اپنے ہاؤس کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جمہوریت ہے. اگر اس کارکن کو انہوں نے چنا ہے تو میں اپنا جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ایک 22 سال کی جدوجہد ہے, یہ نہ بھولیا کریں. اور آخری بات, سعد رفیق صاحب کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے, اس پہ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ 2 مرتبہ جیل شہباز شریف جائے, نواز شریف 150 پیشیاں بھگتے, بیٹی اس کی جیل میں جائے, حمزہ شہباز جیل میں جائے, سعد رفیق جیل میں جائے, پھر جب اپنا کوئی اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائے تو آپ ہم سے پوچھے بھی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ٹھہر جائیں. یہ بڑا اہم کوشچن کیا بھائی نے. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پورا پروسیس ہوا ہے. اس پروسیس میں حمزہ شہباز صاحب شامل نہیں تھے, جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پی ایم ایل این کا امیدوار کون ہوگا. رانا ثناء اللہ خان صاحب اس کا حصہ ہیں, عطا اللہ تارڑ صاحب بھی اس کے گواہ ہیں. ہمارا باقاعدہ ایک ایڈوائزری گروپ ہے پارٹی کا, اس کے اندر اس کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا, اور اس کو ڈسکشن کرنے کے بعد ایک ریکمنڈیشن کلیکٹیولی پارٹی لیڈرشپ کی جو سینئر ہائرارکی ہے پارٹی کی, اس نے بھیجی ہے شہباز شریف صاحب کو اور لندن. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ آرگومنٹ کی ہے. یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب اکیلے فیصلہ کر لیتے ہیں یا شہباز صاحب خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. اور اس معاملے میں نوٹ فرما لیں, شہباز شریف صاحب نے کوئی دخل نہیں دیا, حمزہ شہباز شریف نے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, یہاں لوگ ہیں. اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ پرویز, پہلی بات ہے کہ ہم نے تو یہ پرویز رائی صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی تھی. اس کے تو سب سے زیادہ پریوی رانا ثناء اللہ صاحب اور میں اور ایاز صادق صاحب ہیں اور عطا تارڑ صاحب ہیں, کیونکہ سارے عمل میں ہم شامل تھے. اور یہ جو ملاقات آپ نے دیکھی ہے ان سے سکرینوں پہ, اس کے پیچھے کئی ملاقاتیں تھیں جس میں جناب چودھری شجاعت صاحب بھی 1-2 ملاقاتوں میں موجود تھے. میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں, آئندہ بھی کروں گا. وہ اپنی بات کے پکے آدمی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو پرویز الہی صاحب کو یہ آفر کی, اور جب یہ آفر کی ان کو, اس وقت ہم سب آن بورڈ تھے. تو حمزہ شہباز نے تو ایک بار بھی اشارتاً بھی نہیں کہا کہ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں, 2 بار جیل کاٹ چکا ہوں, 14 سال سے میں پنجاب کو ڈیل کر رہا ہوں, پولیٹیکلی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوں, بن کی پیشانی پر تو کوئی شکن نہیں آئی. تو ہم نے وہ پرویز الہی صاحب کو آفر کیا. لیکن ایک سیکنڈ رانا صاحب, 1 منٹ دینا. لیکن یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہماری پوری پارٹی کہ ہم بچ گئے. یعنی یقین کریں ہم بچ گئے. ہم سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی تھی. میں پبلکلی سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, جتنا مرضی برا لگے پرویز الہی صاحب کو, انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور ڈچ کیا ہے. تو جناب ہم بچ گئے, اور ہمارے پاس بڑا محدود وقت تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب مقابلہ کرنا ہے. ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑا تکڑا امیدوار میدان میں لانا تھا. اور سچ یہ ہے کہ حمزہ شہباز سے موضوع آدمی کوئی پارٹی میں اس وقت موجود نہیں تھا جو اس مقابلے کو پوری طاقت اور توانائی سے کرتا رہنا سنا. اور یہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یہ جو ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کیا ہے نا چودھری پرویز الہی صاحب نے, ہم تو انہیں عزت سے ان کے گھر جا کے ان کو آفر کر کے آئے تھے. اور اس آفر میں بھی حمزہ صاحب کی بھی, اپنا میاں شہباز شریف صاحب کی اور پوری پارٹی کی, مریم نواز صاحبہ کی بھی, ان کی بھی کنسنٹ جو ہے وہ شامل تھی. بڑے میاں صاحب کی. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ جی باپ ہے بیٹا ہے, تو قائد حزب اختلاف بننے پہ تو 3.5 سال کسی نے اعتراض نہیں کیا.
दोनों के जेल काटने पे तो किसी ने एतराज नहीं किया। तो फिर वो चीजें हैं कि जिनको पार्टी वैल्यू करती है। लास्ट क्वेश्चन एक ले लें। आप भट्टी साहब आप कर, उसके बाद आपका टू लास्ट क्वेश्चन जी। जो इस वक्त डेडलॉक है, कहीं खतरा तो नहीं है कि मार्शल लॉ नहीं, कोई ऐसा अल्लाह ना करे। और राना साहब, और ऐसा नहीं होगा। राना साहब और साद रफीक साहब का मैं अपना जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने आपको हकाइक बताए जो जमात में जिस तरह हुआ। तो आखिर में ये शेर ज़रूर सुन लें। एक सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, ज़रा शेर सुन लें। वो शायर कहता है ना कि हमारा खूब ही शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमारा खूब ही शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार है। रमजान मुबारक है, लाइनें लगी हुई हैं रमजान बाजार में। और हमजा साहब, आप जो पंजाब के वाहिद सियासतदान इतनी कम उम्र में जो पंजाब के हर जिले को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर आबादी को जानते हैं कौन किस हाल में है, क्या आप वजीर आला बन के शहबाज शरीफ वाली कारकर्दगी वाली तहरीक जो है वो दोहराएंगे उसको दोबारा? देखिए, शहबाज शरीफ ने दिन रात इस सूबे का खिदमत की है। मैं अब इख्तिताम पे बस ये जुमले कहूँगा कि मेरी दुआ है जो बहरानी कैफियत ने आवाम को जकड़ा हुआ है, मईशत जो है वो डगमगा रही है, इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं वो एक दोराहे पे हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस गिरदाब से निकलें। और अदालत उज़्मा पर एक भारी जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत की गाड़ी को बचाए। और बतौर एक सियासी कारकुन पाकिस्तानी मैं पुरुमीद हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करेगा। बहुत शुक्रिया आप सबको।